یہ ایک نہایت عظیم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی داستان ہے جو خالق کائنات کے پاک کلام قرآن مجید کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تاکہ انسان حق و باطل میں فرق کر سکے، نیکی اور برائی کے درمیان تمیز پیدا ہو، اور وہ اس راستے پر چلے جو اسے رب کی رضا تک پہنچا دے۔ قرآن کی کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب دنیا میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور جب اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم الہی کے آگے سر جھکا دیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاتاؤ مردود ہے اور روزن قیامت تک تیرے لیے لعنت ہی لعنت ہے۔ مگر شیطان نے ایک مہلت مانگی کہ اسے قیامت تک زندگی دی جائے تاکہ وہ انسانوں کو بکائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی گئی، مگر میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا جہاں ہر نعمت موجود تھی، مگر اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان نے اپنی چال چلی اور وسوسے ڈالے۔ حضرت آدم اور بی بی ہوا اس آزمائش میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یوں ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے وعدہ فرمایا کہ وقتا فوقتا میں اپنی طرف سے رہنمائی بھیجوں گا جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے۔ یہی رہنمائی انبیاء کے ذریعے آئی اور ان کے دلوں پر نازل ہونے والی وحی کی آخری کڑی قرآن مجید کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ الف صدیوں تک اللہ کے پیغام انسانوں تک مختلف نبیوں کے ذریعے پہنچتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر وہ لوگ شرک میں ڈوبے رہے۔ اللہ نے ان پر طوفان نازل کیا اور حضرت نوح اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی شمع جلائی اور بت پرستی کے اندھیروں کو چیلنج کیا۔ انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تھے جن کی قربانی کو اللہ نے رہتی دنیا تک عبادت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں قرآن نے بتایا کہ کس طرح فرعون کی سرکشی کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو تورات عطا ہوئی مگر ان کی قوم بنی اسرائیل بارہا اللہ کی نافرمانی کرتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی، مگر ہر کتاب وقت کے ساتھ تحریف کا شکار ہو گئی۔ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے احکام بدلنے لگے۔ انسانیت دوبارہ گمراہی میں چلی گئی اور پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ ایک آخری نبی بھیجے گا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے گا، اور اس پر نازل ہونے والا کلام قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ پھر وہ بابرکت رات آئی جب آسمانوں پر نور پھیل گیا، فرشتے صف بستہ کھڑے تھے اور جبریل امین ایک پیغام لے کر زمین کی طرف اترے۔ یہ پیغام مکہ کی ایک غار ہرا میں موجود اس ہستی کے لیے تھا جو سب سے زیادہ سچو، سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ وہ تھے محمد بن عبداللہ۔ جبریل امین نے فرمایا، اقر باسم ربک اللازی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی پہلا پیغام تھا اور یہی قرآن کی ابتدا تھی۔ نبی اکرم گھبرا گئے مگر اللہ نے ان کے دل میں سکون نازل فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوا اور پھر پورے 23 سال تک یہ وحی مختلف مواقع پر نازل ہوتی رہی، کبھی کسی واقعے پر، کبھی کسی سوال کے جواب میں، کبھی امت کی رہنمائی کے لیے، کبھی دلوں کو تسلی دینے کے لیے۔ قرآن نے ایمان والوں کے لیے روشنی بن کر کام کیا۔ قرآن نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر زور دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ قرآن نے انسان کو یاد دلایا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن نے نیکی، صبر، انصاف، عفو، رحم اور شکر کی تعلیم دی۔ اس نے بتایا کہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور جو لوگ دل سے عاجزی اختیار کرتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ قرآن نے بت پرستی، ظلم، ناانصافی، جھوٹ، فریب، حسد اور حرص کی مذمت کی۔
اس نے انسان کو یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک امال کریں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو اللہ کے حکموں کو جھٹلائیں گے ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ قرآن نے انبیاء کی کہانیاں سنائیں تاکہ انسان سبق سیکھے۔ اس نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا مگر اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بیان کیا کہ کس طرح وہ مصیبتوں میں بھی اللہ سے راضی رہے۔ قرآن نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا جو مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن نے انسان کو علم حاصل کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فرمایا کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اندھوں کی طرح نہیں بلکہ روشنی میں چلنے والے ہیں۔ قرآن نے عورتوں کو عزت دی، یتیموں کے حقوق بیان کیے، غلاموں کی آزادی کو عبادت قرار دیا۔ قرآن نے جنگ میں بھی عدل کا حکم دیا اور فرمایا کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفار مکہ اس کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ محمد کے الفاظ ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا کلام تھا۔ جب ان پر کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ حیران رہ جاتے کہ یہ الفاظ انسانی نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں نے قرآن سن کر ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنے تو ان کا دل بدل گیا اور وہ اسلام لے آئے۔ قرآن نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر زور دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ قرآن نے انسان کو یاد دلایا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن نے نیکی، صبر، انصاف، عفو، رحم اور شکر کی تعلیم دی۔ اس نے بتایا کہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں اور جو لوگ دل سے عاجزی اختیار کرتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ قرآن نے بت پرستی، ظلم، ناانصافی، جھوٹ، فریب، حسد اور حرص کی مذمت کی۔ اس نے انسان کو یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک امال کریں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو اللہ کے حکموں کو جھٹلائیں گے ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ قرآن نے انبیاء کی کہانیاں سنائیں تاکہ انسان سبق سیکھے۔ اس نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا مگر اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بیان کیا کہ کس طرح وہ مصیبتوں میں بھی اللہ سے راضی رہے۔ قرآن نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا جو مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن نے انسان کو علم حاصل کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فرمایا کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اندھوں کی طرح نہیں بلکہ روشنی میں چلنے والے ہیں۔ قرآن نے عورتوں کو عزت دی، یتیموں کے حقوق بیان کیے، غلاموں کی آزادی کو عبادت قرار دیا۔ قرآن نے جنگ میں بھی عدل کا حکم دیا اور فرمایا کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفار مکہ اس کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ محمد کے الفاظ ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا کلام تھا۔ جب ان پر کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ حیران رہ جاتے کہ یہ الفاظ انسانی نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں نے قرآن سن کر ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنے تو ان کا دل بدل گیا اور وہ اسلام لے آئے۔ جب نبی کا وصال ہوا تو قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صد اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اسے ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا گیا۔ اس وقت سے آج تک ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ لاکھوں حفاظ کے دلوں میں یہ کتاب محفوظ ہے۔ قرآن کی داستان دراصل انسان کی داستان ہے، آغاز سے انجام تک۔ اس میں زندگی کا مقصد بھی ہے اور آخرت کی تیاری بھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے اور کہاں جانا ہے۔ قرآن کا پیغام آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں اور کامیابی صرف اسی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیکی کرے۔ یہی قرآن کی کہانی ہے، ایک روشنی جو کبھی بجھنے والی نہیں۔